بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق الزوجین، بیوی اور شوہر کے حقوق۔ بیوی کے حقوق۔ نکاح کے ذریعے عائد ہونے والے حقوق میں سے بیوی اور شوہر کے مشترکہ حقوق کا بیان گزشتہ فصل میں کیا جا چکا ہے۔ حالیہ فصل میں ہم شوہر پر صرف نازک کے حقوق کا تذکرہ کریں گے۔ اجمالی طور پر وہ کل 6 حقوق ہیں۔ نمبر 1 حق مہر، نمبر 2 نان و نفقہ، نمبر 3 رہائش، نمبر 4 تعلیم و تربیت، نمبر 5 عزت و ناموس کی حفاظت، نمبر 6 حسن معاشرت۔ آئیے اب ہر ایک کی الگ الگ تفصیل پیش کی جائے۔ نمبر 1 حق مہر۔ نکاح کی وجہ سے جو مال یا منفعت عورت کو دیا جاتا ہے اسے مہر کہتے ہیں۔ اسلام نے مرد کے اوپر مہر کی ادائیگی کو فرض قرار دیا ہے۔ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ اس کے دلائل قرآن مجید میں بھی ہیں اور احادیث پاک میں بھی ہے۔ آئیے پہلے قرآن مجید کے دلائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، سورۃ النساء آیت نمبر 4۔ ترجمہ: عورتوں کو ان کا حق مہر بخوشی ادا کر دیا کرو۔ نیز ارشاد ہے فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورۃ النساء آیت نمبر 25۔ ترجمہ: ان باندیوں کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر سکتے ہو اور دستور کے مطابق ان کے مہر دو۔ نیز ارشاد ہے فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، سورۃ النساء آیت نمبر 24۔ ترجمہ: انہیں ان کے مقررہ حق ادا کرو۔ نیز ارشاد ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، سورۃ النساء آیت نمبر 24۔ ترجمہ: ان کے ماں سوا عورتیں اپنے مال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، بشرطے کہ اس سے تمہارا مقصد نکاح ہو، محض شہوت رانی نہ ہو۔ آئیے اب احادیث پاک کے دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1 عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی شادی کی اطلاع دیتے ہوئے کہا، میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نے اسے مہر کیا دیا؟ جواب دیا، کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونا جو 5 درہم کے وزن کے برابر ہوتا ہے۔ آپ نے دعا دی، بارک اللہ لک، اللہ تیرے لیے برکت نازل فرمائے، ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری ہی کا ہو۔ بہاولہ صحیح بخاری حدیث نمبر 101، صحیح مسلم حدیث نمبر 1427۔ نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا۔ بہاولہ صحیح بخاری حدیث نمبر 111، صحیح مسلم حدیث نمبر 1365۔ نمبر 3 سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں اس لیے آئی ہوں کہ اپنے آپ کو آپ کے لیے حبا کر دوں۔ آپ نے نظر اٹھائی اور اسے غور سے دیکھا، پھر آپ نے سر جھکا لیا۔ جب عورت نے دیکھا کہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تو وہ بیٹھ گئی۔ ایک شخص نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ کو اس عورت کی حاجت نہ ہو تو اس سے میرا نکاح کر دیں۔ آپ نے فرمایا، تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ تلاش کرو، اگر لوہے کی ایک انگوٹھی ہو تو وہی صحیح۔ وہ شخص گیا اور واپس آ کر اس نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مجھے تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، میرے پاس صرف یہ تہبند ہے۔ سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں، اس شخص کے پاس کوئی چادر بھی نہ تھی۔ کہنے لگا، یہی تہبند آدھا اس عورت کا ہوا۔ آپ نے فرمایا، یہ تیرے تہبند کو کیا کرے گی؟ اگر تو اسے پہنے گا تو اس پر کچھ نہیں ہوگا، اور اگر یہ پہنے گی تو تجھ پر کچھ نہیں ہوگا۔ پھر وہ شخص بیٹھ گیا، یہاں تک کہ جب اسے بیٹھے بیٹھے زیادہ عرصہ ہو گیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیٹھ پھیر کر
واپس جاتے دیکھا تو اسے واپس بلانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ بلایا گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا تمہیں قرآن مجید کتنا یاد ہے؟ اس نے کہا فلاں فلاں سورت مجھے یاد ہے۔ آپ نے فرمایا تم اپنے حافظے سے اسے پڑھ سکتے ہو؟ اس شخص نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو جاؤ، جو تمہیں قرآن یاد ہے اس کے بدلے میں نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 113، صحیح مسلم حدیث نمبر 1425۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تعلیم بھی مہر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح مہر کا لازم ہونا بھی معلوم ہوا، کیونکہ اگر کسی کو بلا مہر شادی کی اجازت ہو سکتی تھی تو اس فقیر کو ہو سکتی تھی جس کے پاس لوہے کی ایک انگوٹھی تک نہ تھی۔ مجبوراً وہ اپنے تہبند کو مہر میں دینا چاہتا تھا، جبکہ اس کے اوپر اوڑھنے کے لیے ایک چادر بھی نہ تھی۔ مستحب یہ ہے کہ کوئی بھی نکاح مہر کے ذکر سے خالی نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک بیوی سے شادی کرتے ہوئے اور اسی طرح ہر بیٹی کے عقد نکاح میں مہر ضرور متعین کیا ہے۔ نیز عقد نکاح ہی میں مہر کے تعین کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مستقبل میں اختلاف کا اندیشہ باقی نہیں رہتا۔ البتہ عقد نکاح کے صحیح ہونے کے لیے مہر کی تعین شرط نہیں ہے، اس کے بغیر بھی عقد صحیح ہو جائے گا، لیکن بعد میں یا تو متعین کر دیا جائے یا مہر مثل کی مستحق ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا جناح علیکم اذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرغوا لهن فریضہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 236۔ ترجمہ: تم پر کچھ گناہ نہیں اگر ایسی عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں تم نے مس یعنی جمع نہ کیا ہو اور نہ ہی حق مہر مقرر کیا ہو۔ ظاہر ہے کہ طلاق نکاح صحیح کے بعد ہی ہو سکتی ہے، اور آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب عورت کی مہر مقرر نہ ہو تو اسے طلاق دیا جا سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر کے تعین کے بغیر بھی نکاح صحیح ہو سکتا ہے۔ نیز حدیث ذیل میں بھی اس کے امر کی شاہد ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص سے فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ تمہارا نکاح میں فلاں فلاں سے کر دوں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے عورت سے پوچھا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ فلاں سے تمہارا نکاح کر دوں؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ چنانچہ آپ نے ان دونوں کا ایک دوسرے سے نکاح کر دیا۔ یہ صحابی اس کے ساتھ رہنے لگے، نہ ہی اس کی مہر متعین کی اور نہ ہی اسے کچھ دیا۔ یہ غزوہ حدیبیہ میں حاضر ہونے والوں میں سے ایک تھے، اور حدیبیہ میں حاضر ہونے والوں کے خیبر کو زمین میں حصہ ملا تھا۔ جب ان کی وفات کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں عورت سے میری شادی کی تھی، میں نے نہ ہی اس کی مہر مقرر کی اور نہ ہی اسے کچھ دیا۔ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ خیبر کی زمین کا اپنا حصہ اسے بطور مہر دے رہا ہوں۔ اس عورت نے وہ حصہ لے لیا اور ان کی موت کے بعد 1,00,000 میں فروخت کر دیا۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 2117۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک عورت کا مقدمہ پیش ہوا۔ اس کا شوہر مہر متعین کے بغیر اور نکاح کے بعد اس عورت کو ہاتھ لگائے بغیر انتقال کر گیا۔ آپ نے فیصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میری رائے یہ ہے کہ وہ اپنے قریبی عورتوں کے مہر جیسی مہر کی مستحق ہے، میراث کی بھی مستحق ہے اور عدت گزارنی ہوگی۔ پھر معقل بن سنان شجاعی رحمۃ اللہ نے گواہی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بروئے بنت واشق کے لیے ایسا ہی فیصلہ کیا تھا۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 2114، ترمذی شریف 1145، سنن نسائی حدیث نمبر 121 اور 123۔ اسلام نے مہر کو عورت کا حق قرار دیا ہے اور اسے ادا کرنا شوہر پر لازم کیا ہے، لیکن واضح ہے کہ یہ عورت کی قیمت نہیں ہے جیسا کہ زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے عربوں کا تصور تھا، بلکہ یہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خالص عطیہ ہے اور عورت کی تکریم و اعزاز کا ایک رمز ہے۔ اسلامی شریعت نے عورت کا حق مہر کے پاسبانی کرتے ہوئے یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ عورت کی کامل اجازت اور حقیقی رضامندی کے بغیر کوئی شخص نہ ہی اس حق کو کھا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دیگر تصرف کر سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، سورۃ النساء آیت نمبر 4۔ ترجمہ: ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں چھوڑ دے تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو۔ بعض اسلامی ممالک کے چند افراد میں یہ افسوسناک حرکت بھی پائی جاتی ہے کہ کچھ باپ اپنی بیٹیوں کا اور کچھ بھائی اپنی بہنوں کا مہر ہڑپ کر جاتے ہیں۔
گزشتہ دلائل کی روشنی میں یہ بات کھل کر آیا ہو چکی ہے کہ ان کی اس حرکت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور یہ ان کی طرف سے سری ظلم و زیادتی ہے جس کی اجازت اسلام قطعاً نہیں دیتا۔ اسلامی شریعت کے اندر تو وہ نکاح بھی ممنوع ہے جس میں آدمی اپنی بیٹی یا بہن کی شادی اس شرط پر کرے کہ دوسرا بھی اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح اس سے کر دے اور دونوں نکاحوں میں مہر نہ ہو، تبادلہ ہی مہر قرار پائے۔ اسے شرعی اصطلاح میں شغار کہا جاتا ہے اور یہ حرام نکاح صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1035۔ نمبر 2، نان و نفقہ۔ بیوی کا نان و نفقہ شوہر پر واجب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَخْشَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَغْمَآ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 117 تا 119۔ ترجمہ، ہم نے آدم سے کہا کہ یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، وہ کہیں تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں نہ بھوک ستاتی ہے، نہ ننگے رہتے ہو، نہ پیاس لگتی ہے اور نہ دھوپ، یعنی یہاں تمہیں سب نعمتیں، کھانا پینا، لباس اور رہائش بغیر مشقت کے ملتی ہے۔ اپنے دشمن شیطان کی چال میں پھنس گئے تو سب کچھ چھن جائے گا۔ مذکورہ آیت میں قابل غور یہ ہے کہ جنت سے نکلنے کے بعد آدم و حوا دونوں کے لیے کہی گئی ہیں، لیکن مصیبت میں پڑنے کی بات صرف آدم علیہ السلام کو کہی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانا پینا، لباس اور مکان مہیا کرنے کی ساری مشقت مرد کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ ترجمہ، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، ان کی معاش کے ذمہ دار اور منتظم ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے اور اس لیے بھی کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ نان و نفقے کے وجوب پر کتاب و سنت میں بہت سے دلائل ہیں اور اس پر امت کا اجماع بھی ہے۔ آئیے پہلے قرآن کریم کے دلائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 7۔ ترجمہ، خوشحال کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق نفقہ دے اور تنگ دست اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کر دے۔ اللہ اسی کے مطابق تکلیف دیتا ہے جو اس نے دیا ہے۔ اللہ جلد ہی تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ نمبر 2، دوسری جگہ ارشاد ہے وَعَلَى الْمَوْلُودَةُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 233۔ ترجمہ، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ متعلقہ عورتوں کا کھانا کپڑا ہے، وہ یہ خرچ معروف طریق سے دیں گے مگر کسی پر اس کی وصیت سے زیادہ بار نہ ڈالا جائے۔ نمبر 3، نیز ارشاد ہے وَإِن كُنَّ أَوْلَاتَ حَمَلٍ فَانفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 6۔ ترجمہ، اور اگر متعلقہ عورت حمل والی ہو تو وضع حمل تک اس پر خرچ کرتے رہو۔ آیت بتلاتی ہے کہ حمل والی متعلقہ عورت کا نفقہ ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی بدرجہ اولا نفقہ کی حقدار ہے کیونکہ وہ انسان کے عقد میں ہوتی ہے۔ آئیے اب احادیث پاک کے دلائل ملاحظہ کریں۔ نمبر 1، حجۃ الوداع کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اس لیے کہ تم نے ان کو اللہ کی امان سے لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلمے سے ان کے 70 شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ دستور کے مطابق کھانا اور کپڑا دینا تمہارے اوپر ان کا حق ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 183۔ نمبر 2، معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہمارے اوپر بیوی کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تو کھانا کھائے تو اس کو کھلا اور جب کپڑا پہنے تو اس کو پہنا، اس کے چہرے پر مت مار اور برا مت کہہ، سوائے گھر کے اس کو الگ مت کر،
یعنی اگر تنبیہ کے لیے بستر الگ کرنا ہو تو ایسا صرف گھر ہی میں کرے۔ بہاوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 2142۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جس کی خوراک کا ذمہ دار ہے اسی سے ہاتھ روک لے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 692۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کی کفالت سے غفلت یا اغراض اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کے نامہ اعمال میں اس کی کوتاہی کے علاوہ اور کوئی گناہ نہ بھی ہو تب بھی عند اللہ مواخذے اور گرفت کے لیے یہی کافی ہے۔ نمبر 4، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے، وہ مجھے اتنا خرچہ نہیں دیتے کہ مجھے اور میرے بچوں کو کافی ہو جائے، مگر یہ کہ میں خود ان کے علم کے بغیر ان کے مال میں سے کچھ لے لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دستور کے مطابق اتنا مال لے لیا کرو جو تمہیں اور تمہارے بچوں کو کافی ہو جائے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5049، صحیح مسلم حدیث نمبر 1714۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کا خرچ شوہر کے ذمے وہ اگر اسے نہ دیتا ہو تو بیوی اس کے علم کے بغیر خود دے سکتی ہے، البتہ اس کا مقصد گھر کے ضروری اخراجات پورے کرنے ہو، فضولیات پر خرچ کرنا یا خاوند کے مال کو اجاڑنا اور تباہ و برباد کرنا مقصود نہ ہو۔ واضح رہے کہ بیوی کا خرچ شوہر پر اس لیے نہیں ہے کہ وہ فقیر اور محتاج ہوتی ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے عقد نکاح کی بنا پر شوہر کی خدمت کے لیے اپنا سارا وقت لگا رکھا ہے، اس لیے اگر بیوی امیر بھی ہو تب بھی شوہر کے اوپر اس کا خرچ لازم ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے قاضی اور فوجی بیت المال سے خرچ پانے کے حقدار ہوتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنا سارا وقت لگا رکھا ہے۔ بالکل یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے، البتہ اگر بیوی مالدار ہے اور شوہر غریب ہے یا اس کی آمدنی کم ہے تو بیوی اگر اپنی رضا و رغبت سے گھریلو اخراجات میں ہاتھ بٹانا چاہے تو بٹا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر شوہر حاجت مند ہے تو بیوی اسے صدقہ بھی دے سکتی ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، آج آپ نے صدقے کا حکم فرمایا، میرے پاس کچھ زیورات تھے، میں نے انہیں صدقے میں دینا چاہا۔ میرے شوہر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ وہ اور ان کے بچے میرے صدقے کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود سچ کہتے ہیں، تمہارے شوہر اور تمہارے بچے تمہارے صدقے کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 328۔ اے اللہ کے رسول، یہ محنت اللہ کی راہ میں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی خاطر کمانے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے، جو اپنے بوڑھے والدین کی خاطر کمانے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے، اور وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے جو خود اپنے آپ کو بھیک مانگنے کی ذلت سے بچانے کی خاطر کمانے کے لیے نکلتا ہے۔ البتہ اگر کوئی ریا و نمود اور فخر و مباحات کی خاطر کمانے کے لیے نکلتا ہے تو وہ شیطان کی راہ میں ہوتا ہے۔ بحوالہ صحیح الجامع نمبر 3، رہائش۔ عورت کے لیے رہائش مہیا کرنا مرد کے اوپر واجب ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، سورۃ الطلاق آیت نمبر 6۔ ترجمہ، متعلقہ عورتوں کو زمانہ عدت میں وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، جیسی بھی جگہ تمہیں میسر ہو۔ یہاں قابل غور یہ ہے کہ وہ عورت جسے طلاق رجعی دی گئی ہے، جب اس کے لیے رہائش مہیا کرنا لازم قرار دیا گیا ہے تو وہ عورت جو آدمی کی نکاح میں ہے بدرجہ اولا رہائش کی حقدار ہوگی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وعاشروہن بالمعروف، سورۃ النساء آیت نمبر 19۔ ترجمہ، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ آدمی ایک گھر کا ٹھکانہ مہیا کرے جس میں عورت اپنے مال و متاع کو بحفاظت رکھ سکے، اس میں رہ کر لوگوں کی نظروں سے چھپ سکے اور حسب موقع حسب ضرورت اپنے شوہر سے لطف اندوز ہو سکے۔ نمبر 5، عزت ناموس کی حفاظت۔ بیوی مرد کا گنجیا کرایہ مایہ اور قیمتی خزانہ ہے، اس کی عزت و ناموس کی حفاظت اس کا اہم فریضہ ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے نہایت غیرت مند ہو، اسے لوگوں کی نگاہوں اور زبانوں سے محفوظ رکھے۔ واضح رہے کہ غیرت عورت سے بدگمانی کا نام نہیں ہے اور نہ ہی عورت کے خلاف مواقع تلاش کرنے کا نام ہے،
بلکہ یہ صفت تو قابل مذمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ غیرت ایسی ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی کسی شک و شبہ کی بات کے بغیر اپنی بیوی پر غیرت کرے۔ بحوالہ مستند احمد حدیث نمبر 445۔ اسلام نے نہایت حسین انداز میں غیرت کے حدود متعین کر دیے ہیں۔ ہم چند نکات میں اسے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، مرد اپنی اجازت کے بغیر اپنے گھر میں کسی مرد یا عورت کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے، خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہوں یا اجنبی ہوں، کیونکہ گھر اور خاندان کی مصلحت کا علم مرد کو ہے اور وہ عورت پر حاکم اور منتظم ہے۔ ممکن ہے کہ کسی قرابت دار کے تعلق سے مرد کی رائے یہ ہو کہ لوگ خاندان کے بگاڑ سکتے ہیں۔ جہاں تک اجنبی مرد کی بات ہے تو شوہر کی اجازت کے باوجود عورت کے لیے جائز نہیں کہ اسے اپنے گھر میں داخل ہونے دے، کیونکہ اس سے خود اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور جس عمل سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی مخلوق کی اطاعت درست نہیں۔ مرد پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے گھر میں کسی ایسے شخص کو ہرگز نہ داخل ہونے دے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ کچھ بعید نہیں کہ وہ اپنی زبان کی کسی حرکت یا چشم و برادری کی کسی خیانت سے گھر میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی خادم کو مالک کے خلاف بگاڑ دے وہ ہم میں سے نہیں، اور جو کسی عورت کو شوہر کے خلاف بگاڑ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ بحوالہ مستند احمد حدیث نمبر 397۔ بیوی کو شوہر کے خلاف بگاڑنا اور دونوں میں اختلاف، علیحدگی اور جدائی پیدا کرنے کی کوشش کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں ایک سنگین جرم اور عظیم گناہ ہے۔ شیطان کو اس سے سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابلیس پانی پر اپنا عرش بچھاتا ہے پھر اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، اور ابلیس سے سب سے زیادہ قریبی درجہ اس شیطان کا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ باز ہو۔ ان میں سے ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے میں نے ایسا اور ایسا کر دیا، ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، پھر دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے میں نے اسے نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دی۔ ابلیس اسے اپنے سے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے تو نے کیا خوب کیا، اور اسے چمٹا لیتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2813۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو عورتوں پر داخل ہونے سے بچاؤ۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، مرد کے قریبی رشتہ داروں، دیور وغیرہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا قریبی رشتہ دار تو موت ہیں، یعنی باعث ہلاکت ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4934، صحیح مسلم حدیث نمبر 2172۔ نمبر 2، عورت اپنے گھر سے نکل کر مردوں کی انجموں اور سوسائٹیوں میں جا کر حصہ نہ لے، ان پروگراموں میں شریک نہ ہو جن میں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، بازاروں اور تجارتی منڈیوں اور خرید و فروخت کی دکانوں میں کام نہ کرے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں زنگینوں کے ساتھ مدبھیڑ کر رہی ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں غیرت نہیں آتی، تم اپنی عورتوں کو مردوں کے درمیان گھومنے اور تفریح کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہو۔ نمبر 3، عورت سے زیادہ دنوں تک دور رہ کر اسے مشقت میں نہ ڈالے، گندی کہانیوں، اوریاں ناولوں اور فحش میگزینوں کے مطالعے سے بچائیے، سینما گھروں اور فلم ہالوں سے دور رکھیے، بیہودہ فحش اور فسق و فجور والے گانے نہ سننے دیں، تمام اخلاق سوز ذرائع ابلاغ سے اس کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔